السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم حروف کے مخارج سیکھیں گے۔ سب سے پہلے مخرج کی تعریف ہم سنتے ہیں۔ مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے بنیادی جو حروف ہیں وہ 29 ہیں۔ 29 حروف منہ کے مختلف جگہوں سے، مختلف حصوں سے ادا ہوتے ہیں، تو جو حرف منہ کے جس حصے سے ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ یعنی جس جگہ سے حرف ادا ہو رہا ہے وہ جگہ، وہ حصہ، وہ اس حرف کا مخرج کہلاتا ہے۔ اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ تو سب سے پہلا جو مخرج ہے وہ ہے حلق کا نچلا حصہ۔ حلق کا نچلا حصہ، یہاں سے دو حرف ادا ہوتے ہیں، دونوں حرفوں کا ایک ہی یہ مخرج ہے۔ وہ حرف ہیں حمزہ، ہ، حمزہ، ہ، حمزہ، ہ۔ یہ دو حرف ہیں، دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، حلق کا نچلا حصہ۔ تو نچلے حصے سے یہ مخارج شروع ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے بالآخر یہ ہونٹوں پر آ کر مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا جو مخرج ہے وہ حلق کا نچلا حصہ، تو یہاں سے یہ دو حرف پڑے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس سے اوپر درمیان والا حصہ، حلق کا درمیانی حصہ، یہ دوسرا مخرج ہے، اگلا مخرج ہے۔ تو یہاں سے بھی دو حرف ادا ہوتے ہیں۔ کون سے دو حروف ہیں؟ عین، ح، عین، ح۔ یہ دو حروف حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اکثر لوگ ان دونوں حرفوں کو اس مخرج سے ادا نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ان کی غلطی ہو جاتی ہے، حرف بدل جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے اس کی خوب مشق کر کے، پریکٹس کر کے ان دونوں حروف کو اسی مخرج سے ادا کرنا ہے۔ اس سے اگلا جو مخرج ہے، تیسرا جو ہے، وہ ہے حلق کا اوپر والا حصہ۔ حلق کا اوپر والا حصہ، یہاں سے بھی دو حرف ادا ہوتے ہیں، غین، خا، غین، خا۔ یہ دو حروف حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو کل 6 حروف ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان 6 حروف کو حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ ایک بار دوہرا لیتے ہیں ان 6 حروف کو، حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خا۔ یہ حروف حلقیہ کہلاتے ہیں۔ اس سے اگلا جو مخرج ہے وہ ہے زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ۔ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، یہاں سے ایک حرف ادا ہوتا ہے، نقطے والا قاف۔ تو اس کو یوں پڑھیں گے، قاف، قاف۔ اور اس سے اگلا جو مخرج ہے وہ ہے زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ۔ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، سخت حصہ نرم حصے سے جہاں سے ہم نے حرف ادا کیا ہے قاف، اور اس سے تھوڑا سا اوپر آئیں گے تو سخت حصہ کہلاتا ہے۔ تو وہاں سے ڈنڈے والا کاف وہ پڑھا جاتا ہے، وہ باریک آواز میں پڑھتے ہیں اس کو، کیف، کیف، کیف۔ اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، یہاں سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ تو یہ زبان کی جڑ سے یہ دو حرف ادا ہوتے ہیں، ان کو حروف لہویہ کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں جو حروف ہیں ان میں سے ایک زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے، اور دوسرا زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں حروف کو ہم دوبارہ پھر پڑھتے ہیں، اور ان کی آوازوں میں آپ فرق کیجئے، دیکھیے، غور سے سنیے کہ دونوں کی آوازوں میں فرق ہے۔ قاف، کیف، قاف، کیف۔ دونوں کے مخارج میں فرق ہے، دونوں حروف کی شکلوں میں فرق ہے، اور دونوں کی آوازوں میں فرق لازمی ہونا چاہیے۔
جو عام طور پر لوگ نہیں کرتے، تو ہم نے ان کے مخرج سے ہی حرف کو ادا کرنا ہے۔ اگلا جو مخرج ہے، زبان کا درمیانی حصہ اور تالو کا درمیانی حصہ۔ زبان کی درمیان اور تالو کے درمیان سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، تینوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ تو یہ کون سے 3 حرف ہیں؟ جیم، شین، یا۔ جیم، شین، یا۔ جیم، شین، یا۔ یہ 3 حرف ہیں، تینوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے یہ تینوں حرف ادا ہوتے ہیں، ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ اس سے اگلا جو مخرج ہے، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے۔ زبان کی جو کروٹ ہے، یہ سائیڈ ہے، یہ اٹھ کر اوپر کی داڑھوں کی جڑ کو لگے گی، تو وہاں سے یہ ایک حرف ادا ہوتا ہے، اس کو حرف حافیہ کہتے ہیں، اور اس کو یوں پڑھیں گے، ضاد، ضاد، ضاد۔ تو اس کو بعض لوگ ضاد پڑھتے ہیں، ضاد پڑھنا حرام ہے، اور اس کو ضاد بھی نہیں پڑھنا، ضاد بھی نہیں پڑھنا، اور اس کو ضاد، ضاد پڑھیں گے۔ زبان کا کنارہ اور ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کا کنارہ اور ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ یہ حرف ہے لام، لام، لام۔ اس سے اگلا جو مخرج ہے وہ ہے زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہونے والا حرف۔ زبان کا کنارہ اور انیاب سے، زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا، ثنایا یہ سامنے کے جو 2 دانت ہیں ان کو ثنایا کہتے ہیں، تو ان سے تھوڑا سا پیچھے یہاں پر انیاب ہے، انیاب سے ثنایا تک کے، اور اسی طرح اس طرح بھی انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جو جڑ ہے اس کو زبان کا کنارہ لگے گا، اور وہاں سے حرف ادا ہوگا نون، نون، نون۔ اس سے اگلا جو مخرج ہے وہ زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جو نوک ہے، اوپر اس کے اوپر جو تالو ہے، تالو سے ہی ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک اوپر اٹھ کر تالو کو لگے گی، تو وہاں سے یہ حرف ادا ہوتا ہے را، را۔ تو یہ جو 3 حرف ہم نے ابھی پڑھے، تو یہ زبان کے کنارے سے اس کا تعلق ہے، تو ان تینوں حرفوں کو حروف طرفیہ کہتے ہیں، حروف طرفیہ۔ لام، نون، را۔ یہ 3 حرف ہیں، تینوں کے مخرج الگ الگ ہیں، مگر ان تینوں میں زبان کی نوک استعمال ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو حروف طرفیہ کہتے ہیں۔ اس سے اگلا جو مخرج ہے وہ ہے زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کی جڑ سے۔ تو زبان کی نوک اٹھ کر اوپر کے دانتوں کی جڑ کو لگے گی، اور وہاں سے 3 حرف ادا ہوں گے، تو، دال، تا، تو، دال، تا، تو، دال، تا۔ یہ 3 حرف ہیں، ان کو حروف نطعیہ کہتے ہیں، حروف نطعیہ۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں۔ زبان کا سرا اور اوپر کے جو دانت ہیں ان کا اندر والا کنارہ، وہاں سے 3 حرف ادا ہوں گے، ان کو حروف لثویہ کہتے ہیں۔ وا، 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 ذال،
فا لا ذال فا. زبان کا سرا اٹھ کر اوپر کے دانتوں کے اندر والے کنارے کو لگے گا. اگر زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندر والے کنارے کو نہیں لگتا تو یہ تینوں حرف بدل جائیں گے، ان کی آواز بدل جائے گی تو غلطی ہو جائے گی. ہم نے خوب مشق کر کے پریکٹس کر کے ان تینوں حرفوں کو اس کے مخرج سے ہی ادا کرنا ہے. اس سے اگلا جو مخرج ہے وہ ہے زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کا اندرونی کنارہ. زبان کی نوک اور اوپر نیچے جو دونوں دانت ہیں، ان دونوں دانتوں کے اندر والے کنارے کو زبان کا کنارہ لگے گا اور وہاں سے یہ تین حرف ادا ہوں گے. ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں. ان کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز نکلتی ہے، تیز سیٹی کی آواز نکلتی ہے. صاد صاد ز سین صاد ز سین صاد ز سین. ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں، یعنی سیٹی والے حروف کہ ان کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی تیز آواز نکلتی ہے. اس سے اگلا جو مخرج ہے اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ایک حرف ادا ہوتا ہے. جو دانت ہیں ان کا جو کنارہ ہے نچلے ہونٹ کے تر حصے کو ٹچ کرے گا اور وہاں سے یہ حرف پڑھا جائے گا فا فا فا. اور اس سے اگلا جو مخرج ہے وہ ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے. دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ایک حرف ادا ہوتا ہے. یہ اوپر نیچے دونوں جو ہونٹ ہیں ان کا جو اندر والا جو تر حصہ ہوتا ہے ان کے دونوں کے ملنے سے ایک حرف پڑھا جاتا ہے با با با. تو یہ دونوں ہونٹوں کے جو تر حصے ہیں ان کے آپس کے ملنے سے با حرف ادا ہوتا ہے. اس سے اگلا جو مخرج ہے وہ ہے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے. یہ سامنے نظر آنے والے جو دونوں ہونٹوں کا سامنے والا حصہ ہے خشک حصہ کہلاتا ہے. دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کے آپس میں ملنے سے ایک حرف ادا ہوتا ہے میم میم. دونوں ہونٹ ان کے جو خشک حصے ہیں یہ آپس میں ملتے ہیں اور حرف ادا ہوتا ہے میم. اس سے اگلا جو مخرج ہے وہ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیا جاتا ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی سے. دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ایک حرف ادا کیا جاتا ہے واو واو واو. دونوں ہونٹوں کی گولائی سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. اگلا جو مخرج ہے وہ منہ کا خلا جوف دہن. ان کے منہ کا خالی حصہ، نہ اس میں زبان کا استعمال ہے نہ دانتوں کا استعمال ہے، خالی منہ کھلتا ہے اور آواز نکلتی ہے. تو یہ تین حرف ہیں ان کا مخرج ہے. یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں. یہ آگے چل کے ہم مزید پڑھیں گے. الف واو یا، تو ان کے جو مدہ کی آواز وہ یوں ہوگی آ ای او. یہ حروف مدہ کا مخرج ہے. آخری جو مخرج ہے وہ خیثوم یعنی ناک کا بانسا. نون ساکن کی آواز کو ناک میں لے جانے کو غنہ کہتے ہیں. غنے کا مخرج ناک کا بانسا ہے. غنے کی آواز وہ ناک کے بانسے سے ادا ہوتی ہے، یہاں سے نکلتی ہے. تو یہ کل 17 مخارج ہیں جو ہم نے سیکھے. تو ان 17 مخارج کو سیکھ کر اچھی طرح مشق کر کے پریکٹس کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے یہ بنیادی جو حروف ہیں یہ درست ہو جائے گے انشاءاللہ.
قرآن پاک پڑھنا ہمارا درست ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔